الحمدللہ رب العالمین حمداً کثیراً کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیراً کثیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا منی تعیشوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کووڈ کے اس سلسلے کے بعد، اس وبا کے ختم ہونے کے بعد معیشت کی صورتحال کیا ہوگی، اسے ہم اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو سے پہلے ذہن میں بات یہ بھی رہے کہ کووڈ سے پہلے جو معیشت تھی اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے، اور یہ خود کووڈ کے درمیان جو صورتحال چل رہی ہے معیشت کی، اس پر بھی ایک نگاہ ہونی چاہیے، دائرہ نگاہ ڈالنی چاہیے، پھر ہم بھی گفتگو کر سکیں گے کہ بعد کی صورتحال کیا بنے گی۔ جہاں تک کووڈ کے پہلے کی معیشت کی صورتحال ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، اشارتاً صرف دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بعد کے حصے میں، آخری حصے میں انشاءاللہ یہ باتیں پھر دوبارہ آئیں گی، زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ معیشت کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ معیشت انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت دراصل ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے۔ عملاً یہ ہو گیا، کووڈ کے پہلے کی معیشت بھی آج بھی اور اسی رخ میں معیشت جا رہی ہے کہ معیشت چند افراد کی حرص کی تکمیل کا کام کر رہی ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن نیڈ جو ہے اس کی تکمیل کے لیے معاشی وسائل، انسانی وسائل کافی ہیں۔ زمین کے وسائل تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ایک شخص کی بھی حرص کو پوری کرنے کی ناکافی ہیں۔ آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی جو گریڈ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، نیڈ پوری ہو سکتی ہے، گریڈ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ خرابی یہ پیدا ہوئی معیشت میں، جو معیشت کا رخ چلتا رہا ہے دنیا کے اندر پچھلے کئی سو سال سے، خصوصاً وہ یہ ہے کہ دنیا میں معیشت جو ہے چند افراد، چند اقوام، چند علاقے کی حرص کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس انسانی وسائل ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، اور فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں، مالی وسائل ہوتے ہیں۔ مالی وسائل انسانی وسائل کی تکمیل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عملاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب معیشت بہت برے حال میں ہے، اور انسانی وسائل کی ضرورتیں ہیں، یہ انسانوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں کہ جب معیشت برے حال میں ہوتی ہے، معیشت کا گراف نیچے گر رہا ہوتا ہے، اس وقت فائنینشیل وسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ جو فائنینشیل وسائل ہیں، یہ جو مالی وسائل ہیں، وہ انسانی ضرورت کے لیے پوری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا رخ نان پروڈکٹیو دوسری چیزوں پہ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہی کے زمانے میں دیکھ لیجئے، معیشت بہت برے حال میں ہے پورے دنیا کی، لیکن اس کے باوجود سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، شیئر مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ آگے جا رہا ہے۔ اس کی کوئی عقلی تعویل ممکن نہیں ہے، صرف ہو یہ رہا ہے کہ معیشت جو پہلے استعمال ہوتی تھی، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو وہ زمین میں لگاتا ہے، ریئل اسٹیٹ میں، یا پروڈکشن پرپز سے استعمال کرتا ہے، یا پھر وہ میٹل میں لگاتا ہے، سونا خریدتا ہے، چاندی خریدتا ہے، یا پھر شیئر خریدتا ہے۔ عملاً یہ ہوتا ہے کہ ایسے جس زمانے میں لوگوں کے لیے امید کم ہو جاتی ہے، منافع کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وسائل کو پروڈکٹیو پرپس کے لیے، انسانوں کی ضرورت کی جو چیزیں ان کے پیدا کرنے کے بجائے ان چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سونا خریدنے لگتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں خریدنے لگتے ہیں۔ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ کیپٹل فلائٹ کرتا ہے، انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، وسائل موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی سرمایہ ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جن چیزوں میں استعمال ہونے کی اس درجے کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، عقلی تعویل، کوئی ریشنلٹی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں معیشت برے حال میں ہو، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہو، شیئر مارکیٹ آگے بڑھ رہا ہو۔ یعنی کمپنیز کا حال برا ہے، کارپوریٹ سیکٹر نیچے جا رہے ہیں، اور شیئر مارکیٹ کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ دراصل انسانوں کے حرص کے لیے معیشت استعمال ہوتی ہے، اس کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم کووڈ سے پہلے کی معیشت یا عام معیشت پر اتنی گفتگو پر فی الحال اکتفا کریں گے۔ دراصل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کووڈ کے دوران جو معیشت کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ درست ہیں، نادرست ہیں،
اور کیا اقدامات کیے جانے چاہیے. پھر ہم آخر میں اجازت لیں گے کہ کووڈ کے بعد کی جو دنیا ہوگی معیشت کے لحاظ سے اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس پر ہم کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. دیکھیے آج کے زمانے میں انسانوں کی بنیادی ضرورتیں توجہ کا مرکز بن گئی ہیں. انسانی ضرورت کھانے کی، فوڈ کی، انسانی ضرورت رہنے کی، لیولیہڈ کی، وسائل آمدنی کی ضرورت، لیولیہڈ کی ضرورت، انسانوں کی ضرورت صحت کی، ہیلتھ کی، انسانوں کے رہنے کے معاملات جس کو آپ ہیبیٹیشن کہہ سکتے ہیں. یہ جو 4 بنیادی چیزیں ہیں یہ آج کے زمانے میں بہت اہم ہو گئی ہیں اور ساری دنیا کی حکومتیں اور تمام دنیا کی معیشت جو ہے، اکنامکس جو ہے، انہی 4 کی تکمیل میں لگی ہوئی ہیں. فوڈ کے لیے، لوگوں کی آمدنی کے ذرائع یعنی لیولیہڈ کے لیے، لوگوں کے صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اور لوگوں کے رہنے کی جو جگہ ہے اس کے جو مسائل ہیں ہیبیٹیشن کے، اس سے متعلق پوری معیشت کام کر رہی ہے. یہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان 4 کے بارے میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنے پر ہم اتفاق کریں گے. کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورت یہ ہے کہ اگر اسے بیلنس ڈائٹ مل جائے. اب بیلنس ڈائٹ کاسٹلی ڈائٹ کو نہیں کہتے ہیں. جنک فوڈ تو بہت کاسٹلی ہوتا ہے لیکن بیلنس نہیں ہے. انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں جسم کی، وہ اتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں کہ اس کی بھوک بھی مٹ جائے اور اس کے اندر امیونٹی پیدا ہو جائے. مرض سے مقابلہ کرنے کی جو امیونٹی کی ضرورت ہے جسم کے اندر، وہ پوری ہو جائے. اس کے لیے اس وقت خاصی دنیا میں گفتگو کی گئی، ریسرچ کیا گیا ہے، پیپرز موجود ہیں، ہم سب عام طور واقف بھی ہیں. ہم مثال کے طور پر ایک آدمی کو چاول کھلا دیں، گیہوں دے دیں اور روٹی بنا کے کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، گلوکوز کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، انرجی مل جاتی ہے، لیکن پروٹین کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی دال کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میں نے مثال دی آپ کو. تو اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کی اس پورے زمانے میں ضرورتیں جو پوری کی جا رہی ہیں وہ صرف بھوک اور گلوکوز اور خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انرجی کی تکمیل کی جا رہی ہے تاکہ انسان زندہ رہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایسا کھانا ملے، ایسے فوڈ فراہم کیا جائے کہ اس کے اندر دوسری چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں جسم کے لیے وہ پیدا ہوں، تاکہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے جس امیونٹی کی ضرورت ہے، جسم کے اندر کی جو طاقت ہے جو مرض کا مقابلہ کرتی ہے، اس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں، وہ پیدا ہو سکے. بیلنس فوڈ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کا بڑا چیلنج ہے. ہم نے، ہماری حکومتوں نے، ہمارے سماجی اداروں نے، افراد نے جو صاحب خیر ہے، مختلف لوگوں نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں، لوگوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کی ہے اور بہت بڑا کام ہوا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے جہاں تک کووڈ مرض کا معاملہ ہے کہ انسانوں کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے، امیونٹی پیدا ہو جائے اور وہ خود اپنی قوت سے اس مرض کا اور دوسرے امراض کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورت صرف کھانا نہیں ہے، دوسری ضروریات بھی ہیں. تعلیم ہے، علاج ہے، سفر ہے. دوسری ضرورتوں کے لیے آدمی کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے، تو لیولیہڈ کہتے ہیں. ایسے بھی حکومتیں اور تعلیمی تنظیمی جو فلاحی ادارے ہیں اور افراد ہیں کب تک لوگوں کو سپورٹ کریں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ سپورٹ کریں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی ضرورتوں کے لیے، انسانوں کی ضرورتوں کے لیے ان کی آمدنی کے ذرائع پیدا ہو جائے. لائیولیہڈ ہے یہ مسئلہ ہمارے ملک میں، خاص کر کے جس کو ہم نریگا کہتے ہیں، مہاتما گاندھی رورل امپلائمنٹ، نیشنل رورل امپلائمنٹ اسکیم جو ہے، اس سلسلے میں جو چیزیں کی گئی ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ طریقہ جب آیا تھا یو پی اے کے زمانے میں، رگھوش پرساد سنگھ صاحب اس کے آرکیٹیکٹ تھے، تو اس وقت کی حکومت کے بعد حکومت بدلی. شروع میں سے نئی حکومت کا رویہ یہ تھا کہ اس کے خلاف گفتگو کر رہے تھے، لیکن بعد میں گڈ سینس پریویل کیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ مفید چیز ہے اور اس پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت ساری کمیاں ہیں، دور کرنا چاہیے، لیکن اس ملک کے اندر خصوصاً نریگا کے نام سے اسکیم چل رہی ہے، وہ اسکیم بہت مفید ہے. گفتگو اس بات کی ہو رہی ہے، اس گفتگو بڑی معنویت بھی ہے اور ہم اس پر زور بھی دیں گے کہ مسئلہ صرف رورل امپلائمنٹ کا نہیں ہے. اربن علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی، وہاں بھی غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی سلمس ہیں، وہاں بھی ضرورتیں ہیں، وہاں بھی مسائل ہیں معیشت کے، روزگار کے ختم ہونے کے. اس ایسی کوئی اسکیم پلان کرنی چاہیے جو اربن لیول پر بھی نریگا کی طرح سے امپلائمنٹ جنریشن کی کوئی اسکیم شہروں کے لیے بھی ہو، اس کی ضرورت ہے. اس موقع پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا. معیشت کا ایک باب ہے جسے ہم ڈیولپمنٹل اکنامکس کہتے ہیں. وہاں یہ بات تقریباً طے شدہ ہے اصول کے طور پر کہ ڈیولپمنٹ کی شرط یہ ہے کہ لوگ اپنے علاقے سے، چھوٹے علاقوں سے، گاؤں سے شہروں اور بڑی آبادیوں کی طرف منتقل ہوں.
وہاں یہ اصول مان کے چلتے ہیں ہم لوگ، اور اس وقت اصول کی جاتی ہے کہ جب تک مائگریشن نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بنتی ہے اس پر معیشت کے ماہرین کو نئے سرے سے غور کرنا چاہیے اور اپنے اس اصول کا جائزہ لینا چاہیے، بلکہ اب یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی معیشت کی، لوگوں کی لائیولیہوڈ کی ضرورتیں اس مقام پر پوری کی جائے جہاں کو رہنے والے ہیں، یعنی مائگریشن کو شرط نہ بنایا جائے ڈیولپمنٹ کا۔ میں اس کو اپنی طور پر بنائی ہوئی اصطلاح کے سامنے پیش کروں تو میں اس طرح کہوں گا کہ ورک ویئر دے بلونگ، WWTB، ورک ویئر دے بلونگ، جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کے لیے کام کے ذرائع فراہم کیے جائے، یہی آج کی ضرورت ہے۔ اور کووڈ نے اس ضرورت کو بہت زیادہ ابھار دیا ہے۔ ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اصول کو بالائے طاق بھی رکھ سکتے ہیں، نئے سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ نئی دنیا میں نئے تقاضے یہ ہیں کہ لوگ جہاں رہتے ہیں، دیکھیے آدمی جہاں رہتا ہے وہاں اگر اس کے کھانے کا، اس کی آمدنی کا، اس کی تعلیم کا، اس کی صحت کا بنیادی چیزیں پوری ہو جائے تو آدمی اس علاقے کو عام طور پر نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس طرح سے ہمارے ملک میں یہ صورتحال بن رہی ہے کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر آتے ہیں، چھوٹے شہر سے بڑے شہر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈس بیلنس پیدا ہوتا ہے معیشت میں، اس کا علاج ہو سکے گا۔ اس موقع پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو تیسرا مسئلہ ہے صحت کا، جو کووڈ کے زمانے میں بہت ابھر کے سامنے آیا ہے۔ ہم نے یہ مان لیا تھا کہ صحت کے معاملے میں ہم پرائیویٹ سیکٹر پر ڈیپینڈ کریں گے۔ 1992 وغیرہ میں جو نئی پالیسی اس ملک میں آئی تھی گلوبلائزیشن کی، پرائیویٹائزیشن کی، اور اس سلسلے میں جو بات ہمارے یہاں کہی جا رہی تھی اور جو بات عام طور پر سمجھی جا رہی تھی کہ حکومت صحت اور تعلیم اور ان چیزوں پر توجہ کم کرے، اس پر انویسٹمنٹ کم کرے، اور یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے، یا تو PPP موڈ میں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں، یا خالص پرائیویٹ موڈ میں یہ کام ہونے لگے۔ میں نے خود نرسمہا راؤ جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک تقریر ایک مجلس میں سنی جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ حکومت ان چیزوں سے، ذمہ داریوں سے بچ کر کے دوسرے کام میں جو ملک کا کام ہے اس میں اپنے وسائل کو استعمال کرے۔ تجربے نے بتا دیا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کا، پرائیویٹ سیکٹر میں انسان کی ضرورتوں کو کلیتاً فراہم کرنے کی یہ پالیسی ہے، یا دھیرے دھیرے ان کے حوالے کرنے کی یہ پالیسی ہے، وہ فیل کر گئی۔ عملاً حکومت کو مجبور ہونا پڑا ہے لوگوں کی صحت کی سلسلے ضروریات پر توجہ دینے کی، اور مستقبل میں بھی یہ سبق ہمارے پاس ہے کہ انسانوں کی یہ بنیادی ضرورت پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں کلیتاً نہیں دی جا سکتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے فیلیور کا یہ اعلان ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اکنامی، پیور مارکیٹ اکنامی کے فیلیور کا جو اس پر سوالیہ نشان پیدا ہو رہا ہے، ہم فیلیور نہ بھی کہیں تو ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومتوں کو بھی اور اس پرائیویٹ سیکٹر پر کلیتاً اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کا نگاہ رکھنی چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اس اپنی خدمات پیش کرے اور اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، لیکن حکومت جو کام کر رہی تھی اسے کرتے رہنا چاہیے، اور مستقبل کے زمانے میں ہیلتھ کے سلسلے میں جو شیئر رہا GDP کا اس کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے یہ کام ہو سکے گا۔ دیکھیے ایک بات کہی جا رہی ہے صحت کے معاملے میں کہ لوگ صابن کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، سننے میں بہت آسان ہے، لیکن اس ملک میں جہاں ملک کے بڑے علاقے میں پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے، صاف پانی مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، ملک کے بہت سارے علاقوں میں یہ صورتحال بنتی ہے، ہاتھ دھونے کے لیے پانی ہونا اور بار بار آ کے ہاتھ دھونا اور صابن استعمال کرنا، یہ سب خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سلسلے میں حکومت کو اپنے وسائل کا قابل قدر حصہ، متوسط حصہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر پر چھوڑ دیں، اپنے حال پر معیشت کو چھوڑ دیں، چیزیں خود ایڈجسٹ ہو جائیں گی، جس کو اکنامکس زبان میں کہتے ہیں کہ ایکولیبریم قائم ہو جائے گا از خود، ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی معیشت کو ان چیزوں پر۔ اس سلسلے میں جو آخری بات مجھے کہنی ہے، یعنی کووڈ کے زمانے کی معیشت کے بارے میں، وہ انسانوں کے ہیبیٹیشن کے بارے میں ہے۔ دیکھیے دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں تو یہ ممکن ہے کہ لوگ دور دور رہ لیں، لیکن شہروں میں سلمس میں جو لوگ رہتے ہیں، اور اکثر سلمس میں وہ لوگ ہیں جن کا دیہات کچھ نہیں بچا ہے، سب کچھ چھوڑ کے شہر آ گئے، اور اب دوبارہ دیہات جانا ان کے ممکن نہیں ہے، اور یہ سلم کی ایک ایسی حقیقت ہے جو ملک کے تمام بڑے شہروں کے میں موجود ہے۔ ہم ملٹی اسٹوریج بلڈنگ میں دیکھتے ہیں، اور قریب میں سلم کا کلسٹر بھی دیکھتے ہیں، وہ بامبے ہو، وہ دہلی ہو، وہ تمل مدراس ہو، وہ کلکتہ ہو، ہر جگہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جہاں ہیبیٹیشن
یہاں کے لوگوں کے بیچ میں آپ کہیے کہ فزیکل ڈسٹینس مینٹین کیجیے، دور دور رہیے، تو یہ صرف ایک نعرہ ہے، اس کی بہت زیادہ معنویت نہیں ہوگی۔ ان علاقوں کی صحت کی ضرورت، ان علاقوں کے لوگوں کی دوسری جو ہائیجین کی ضرورتیں ہیں، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، جو کووڈ-19 کے زمانے میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے آج کل سوشل ڈسٹینسنگ کی۔ ہمارے ایک ساتھی، ہمارے ایک عزیز جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا یہ تبصرہ ہے، مجھے اچھا لگا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کا تذکرہ آپ بھی کریں کہ یہ اصطلاح منفی اصطلاح ہے۔ مسئلہ سوشل ڈسٹینسنگ کا نہیں ہے، مسئلہ فزیکل ڈسٹینسنگ کا ہے۔ سوشلی تو ہم کو سولیڈیفائی ہونا ہے۔ یہ جو تصور پیدا ہوتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان آیا دور دور، داماد آیا، سسر جو ہے اس کو اپنے گھر نہیں آنے دے رہا ہے، یہ صورتحال جو بنتی ہے، اس سے سماج ٹوٹتا ہے۔ تصور یہ بننا چاہیے کہ ایک فوری ضرورت ہے فزیکل ڈسٹینسنگ کی، اور اس ڈسٹینس طے ہے اب کتنی دور رہیں اور ضرورتوں کو پوری کر لیں۔ یہ تصور عام ہونا چاہیے، سوسائٹی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، دور رہ کر، کٹ کر، سب کو دشمن سمجھ کر، ہر آنے والے کو خطرہ سمجھ لینا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس اصطلاح میں یہ مفہوم شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اصطلاح استعمال نہ کریں، بلکہ فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات کریں، سوشل سرٹیفیکیشن کی بات کریں، اور یہ کہیں کہ لوگ جو ہے ایک ضرورت ہے تھوڑی سی دور رہ لیا کریں اور احتیاط برت لیا کریں۔ میں کبھی آج سے بہت پہلے جب کہ جوان تھا، قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا، اس وقت میں نے ایک انگریزی گانے کا ایک جملہ سنا تھا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ او مائی لارڈ لیٹ می گو ٹو دا پلیس آئی بلونگ۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس مقام سے اس کو تعلق ہوتا ہے، اسے خاص قسم کی تڑپ ہوتی ہے کہ موقع ملے تو وہاں چلا جائے۔ چھٹی ہوتی ہے، لوگ گاؤں دوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسی کووڈ کے سلسلے میں اعلان ہوا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے اپنے سامان لے کر کے، برے حال میں لوگوں نے جانیں دی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنے گاؤں واپس لوٹنے کے۔ یہ جو ایئرننگ ہے، یہ جو اندر سے تڑپ ہوتی ہے اپنے علاقے کی، اپنے علاقے میں جانے کی اور اس سے رشتہ جوڑ کے رکھنے کی، اپنی زمین سے جڑ کے رہنے کی، او مائی لارڈ لیٹ می گو ٹو دا پلیس آئی بلونگ، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور ہمیں معیشت کا اس طرح نظم کرنا چاہیے کہ لوگ گاؤں سے کم نکلیں بھی تو سب نہ نکلیں، ایک بڑی تعداد وہاں رہے، اور گاؤں میں، اس علاقے میں وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہو۔ دلچسپ بات نوٹ کیجیے گا، ہمارے ملک میں معیشت، خاص گاؤں کی معیشت جہاں مضبوط ہے، میں مثال دے رہا ہوں پنجاب کی، اور پنجاب کو قریب سے دیکھنے کا بار بار موقع ملا، وہاں کا حسن آپ یہ محسوس کریں گے کہ رورل علاقوں میں انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یعنی ہاسپٹل کا نظم بھی ہے، اتنی دور ہے کہ آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں، اسکول بھی موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت ہی اونچے مقامات پر پہنچ چکے ہیں، آرمی کے ریٹائرڈ جنرل اور بریگیڈیئر اور بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگ، وہ ریٹائر کرنے کے بعد اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اطمینان کے ساتھ اپنے کھیت میں وہ ٹریکٹر چلا رہے ہوتے ہیں، گاؤں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، گاؤں کی زندگی جہاں سے تعلق ہے اس مٹی سے جڑے بھی رہتے ہیں، شہروں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، گاؤں سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ معیشت کس طرح بنانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لاپ سائیڈڈ یا کرخا ڈیولپمنٹ معیشت کا ہو جائے، شہر ترقی کر جائیں اور گاؤں پیچھے رہ جائیں۔ خصوصاً اس ملک میں جو گاؤں کا ملک ہے، جو ایگریکلچر بیس جس کا بہت مضبوط ہے، اس ملک میں اس طرح کی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس مقام پہ جہاں پہ رہنے والے ہیں وہاں وہ جا سکے، رہ سکے، اور ضرورت کے مطابق وہاں سے نکلے بھی، وہاں پہنچے بھی۔ تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہیبیٹیشن کے بارے میں بھی، شہروں میں جو سلمس کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کے وہاں بھی صحت کا اور دوسری ضرورتوں کا انتظام کیا جائے، اور گاؤں میں بھی جہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہاں بھی اتنی قریب کے جہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہوں، اسکولنگ کا، صحت کا اور دوسرے روزگار کے ذرائع کو فراہم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات مجھے آپ سے اور بھی کہنی ہے، یہ سوال ہمارے سامنے ہے جو ہم کہتے ہیں پوسٹ کووڈ کے بعد یہ کووڈ کا سلسلہ کب تک چلے گا، اس کا امکان کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ صاف صاف یہ کہہ سکے کہ کووڈ کا مرحلہ اس وقت تک ہے۔ 3 طریقے سے کووڈ ختم ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ از خود ختم ہو جائے۔ دنیا میں پچھلے بھی، اس سے پہلے بھی پینڈیمک آتی رہی، بلائیں آتی رہی ہیں، وبائیں آتی رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے ایک وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے زبان میں کہیے تو ایک کون ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، پیک ہوتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ پیرابولا ہو سکتا ہے کہ اوپر گیا اور تھوڑی دیر اوپر میں رہا پھر نیچے آ گیا، یا ہم لوگ جس کو یونیورسٹی کے زبان میں ٹریپیزیم کہتے ہیں کہ اوپر گیا، تھوڑی دیر تک اوپر رہا پھر نیچے آ گیا، جو صورتحال بنتی ہو۔
یہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، فطرت از خود اس چیز کو لائی ہے اور از خود اسے ختم کر دے، یہ تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تصور جو ہے اس پر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ از خود اس طرح چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ہم اس کے عادی ہو جائیں، ایک نئی اصطلاح آج کے زمانے میں بولی جاتی ہے نیو نارمل کی، یعنی ہم اس کے عادی ہو جائیں کہ لوگ بیمار ہوں گے، بہت ساری بیماریاں سماج میں موجود ہیں، لوگ چیچک سے مر رہے ہیں، لوگ ٹی وی سے مر رہے ہیں، دوسری بیماریاں موجود ہیں جو ایک زمانے میں وبا تھیں، اب وہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اموات کی شرح ان بیماریوں میں کووڈ کے مقابلے میں جو ہم شرح دیکھ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے، ریکوری بھی وہاں اس سے کم ہے۔ جتنے لوگ چیچک ہوتی ہے، ٹی بی ہوتی ہے، جو ریکوری ہوتی ہے وہ کووڈ کی ریکوری سے خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگوں کو چیچک ہو گیا، کچھ لوگوں کو کولرا ہو گیا، کچھ لوگوں کو ملیریا ہو گیا، کچھ لوگ جو ہے وہ کسی اور مرض میں مبتلا ہو گئے، ہم عادی ہو گئے۔ ویسے ہی یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے ہم اس بات کے عادی ہو جائیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے مرض کی، یہ مرض کی صورتحال میں ہم عادی ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ مریں گے، کچھ لوگوں کو درست ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی وہ صورتحال ہے نیو نارمل کی کہ اس پر اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت، انسان ذمہ داری ہوتا ہے، کوشش کرنی ہے اور کوشش کی بھی جاری ہے کہ ویکسینیشن اس کا نکل آئے، اور ویکسینیشن کی بنیاد پر جس کو ہارڈ امیونٹی کہتے ہیں، اور مثال کے طور پر پولیو کے سلسلے میں جو کچھ ہوا، پولیو کے سلسلے میں ویکسین آ گیا، اور پولیو کے بارے میں ہم یہ رائے رکھتے ہیں اور کلیم بھی کرتے ہیں، بہت حد تک درست بھی ہے کلیم کہ ہم نے ایریڈیکیٹ کر دیا ہے بہت حد تک۔ تو ویسے ہی ایک صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ کوئی ویکسین تیار ہو جائے، اور یہ جو نیا مرض ہے کووڈ کا، یہ مرض بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے، اور یہ مرض جو ہے ہم ہارڈ امیونٹی کے سٹیج کو پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں معیشت کے تناظر میں جو پالیسی اختیار کی گئی اس میں کچھ بلنڈرز ہوئی ہیں جس کے بارے میں اظہار کرنا ضروری ہے، اور ہم جو معیشت کے موضوع گفتگو کر رہے ہیں اس لیے ہم اس بات سے کچھ چھوڑ نہیں سکتے ہیں تصور کو۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی سماج میں اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے یہ ہماری حکومت نے اور ہمارے سسٹم نے یہ فیصلہ کیا کہ سپلائی سائڈ کو مضبوط کیا جائے، لوگوں کو قرض فراہم کیا جائے تاکہ لوگ قرض لے اور پروڈکشن کریں، چیزیں کی پیداوار ہو اور قرض کی بنیاد پر معیشت آگے بڑھے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ تصور زیادہ تر ایکسپرٹس کی رائے دے رہے ہیں یہ تصور درست نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو جو ذمہ داری ہے مالی، جو لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کی، لوگوں کو ڈائریکٹ کیش بینیفٹ فراہم کرنے کی جس قسم کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکومت نے طریقہ جو اختیار کیا ہے وہ طریقہ مسائل کو اور زیادہ الجھانے والا ہے۔ کیا یہ گیا ہے کہ شراب پر، لیکر پہ چھوٹ دے دی گئی ہے لیکن اس پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے تاکہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ کیا یہ جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت پیٹرول، ڈیزل اور آئل کی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور حکومت کے لیے یہ شراب اور پیٹرول، ڈیزل یا آئل کہہ لیجیے، یہ دونوں پر جو ٹیکسیشن ہے آمدنی کا ذریعہ ہے، جس آمدنی کے ذریعے سے دوسری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ شراب ام الخبائث ہے، اس کی وجہ سے سماج میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس پر جائزے کی ضرورت ہے، اور ٹیکس کے اضافے کے ذریعے سے لوگوں کی معیشت جیسے خراب ہوتی ہے، کاسٹ آف لیونگ جیسے بڑھتا ہے، ایسے وقت میں جب کہ لوگوں کے پاس آمدنی کے ذرائع اور مناسب ذرائع موجود نہیں ہے، کاسٹ آف لیونگ کو بڑھانا بہت زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور اس پوری پالیسی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کی رائے سے اتفاق کیا سکتا ہے کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ کو بڑھایا جائے۔ آدمی کی طلب ہوگی تو جو پیداوار کرنے والا ہے، جو انٹرپرینیور ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوشش کرے گا رسد کی، سپلائی کی۔ طلب نہیں ہوگی تو سپلائی کا حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں صابن کی ضرورت نہیں ہے، بازار میں دکان میں صابن سستا موجود بھی ہو، لیکن ہم تو گھر میں اپنا سوڈا سے اور مٹی سے ہاتھ دھو کے کام چلا رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم صابن خریدیں، تو ہم نہیں خریدیں گے۔ پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ میری آمدنی کو ایسا بنایا جائے کہ ہم صابن خریدنے کے مرحلے میں آ جائیں، پھر ہم بازار میں جائیں تو صابن کی طلب ہوگی تو صابن بنانے والے صابن بھی بنائیں گے اور چیزیں موجود ہوں گی۔ سپلائی سائڈ کے اکنامی کو درست کرنے کا تصور جو ہے وہ دراصل نامناسب تصور ہے اور ایک غلط فیصلہ ہے، ایک پالیسی بلنڈر ہے جس میں ہمارے ملک اور اس کے حکمران اور یہاں کے پالیسی میکر اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں ڈیمانڈ سائڈ کو بڑھانا چاہیے۔ ڈیمانڈ سائڈ کو بڑھانے کا دو ہی طریقہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ آمدنی کے اضافے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کہ ہاتھ میں کام ہو، وہ نریگا کا معاملہ ہو، امپلائمنٹ جنریشن اسکیم ہو، گاؤں کے لیے یا شہروں کے لیے ہو، یا یہ کہ اگر ہم راست ان کو رقم نہیں دے سکتے ہیں،
نوکری دے سکتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ کیش بینیفٹ جس پر ہم تصور ہمارے موجود ہے، کسی ذریعے سے نوکری دے کر آمدنی بڑھائی جائے یا ان کے بینک کے کھاتے میں رقم دے کر کام کو آگے بڑھایا جائے، اس دونوں کی ضرورت ہے کہ اس پر غور کیا جائے تاکہ لوگوں کی آمدنی بڑھے، طلب بڑھے گی، رسد خود بخود بڑھ جائے گی۔ یہ جو قرض کی بنیاد پر اکنامی کو آگے بڑھانا ہے، یہ جدید دنیا کا، جدید تصور جو معیشت کا ہے، اس کا انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد ہم آخری حصے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ آخری حصہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد کا زمانہ وہ کب آئے گا ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم سب صرف اندازے کر سکتے ہیں کہ اس سپتمبر میں ختم ہو جائے گا اور پیک جو ہے فلاں مہینے آ جائے گا، کسی بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اور ویکسینیشن کے سلسلے میں اندازہ نہیں ہے، ویکسینیشن پہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس سے دنیا کامیاب بھی ہو جائے اور عام طور پر ویکسین اویلیبل ہو جائے، لیکن یہ کئی مرحلہ کب آئے گا کہ ہرڈ امیونٹی کے اسٹیج کو ہم پہنچ جائیں، تو پوسٹ کووڈ کب ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہو، ایک بات ہمارے نوٹ کرنے کی ہے، اس کووڈ نے دنیا کی تمام معیشتوں کو یکساں طور پر متاثر کیا ہے۔ ویسے وجہ سے کوئی آبادی ہو جہاں کچھ وہ جھگی بھی ہے، ایک منزلہ دو منزلہ عمارت بھی ہے، ملٹی سٹوریج بلڈنگ میں اس آبادی میں تباہی آ جائے، بلڈوزر چلا دیا جائے، کرین سے عمارت گرا دی جائے، اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ملٹی سٹوریج بلڈنگ تھی کہ یہاں پر کوئی جھگی تھی، کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی معیشت ہو سکتی ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس بلا سے بچا نہیں پا رہی ہیں۔ معیشت کی جو مار ان پر پڑ رہی ہے وہ تقریباً ویسی ہے جو چھوٹے ملکوں کو پڑ رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا تقریباً اس مصیبت نے، اس بلا نے سب کو ایک مقام پہ کھڑا کر دیا ہے اور سب کے لیے مسائل کی نوعیت تقریباً یکساں ہے۔ سب پوری معیشت بلڈوز ہو گئی ہے۔ اس بلڈوز معیشت کے سلسلے میں کو نئے سرے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر نئے سرے سے غور کیا جا سکتا ہے۔ پرانے تصورات جو تھے مارکیٹ اکنامی کے، پرانے تصورات جو تھے سپلائی سائڈ سے چیزوں کو درست کرنے کے، وہ سب ڈھہ چکے ہیں۔ پرانے تصورات ڈیولپمنٹ اکنامکس کے کہ لوگ شہروں میں آئیں گے تو ترقی ہوگی، تب گروتھ ہوگا، سب پر یکسر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہے جب ہم لوگ جو اسلامی معیشت کی گفتگو کرتے ہیں، اسلامی معیشت کی روشنی میں چند باتیں پیش کریں، اور آج کی مجلس میں میں اس حصے میں چند باتیں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیے، اسلامی معیشت کے جو اصول ہے جو دنیا کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، وہ گولڈن پرنسپل ہے اسلامی معیشت کا۔ گولڈن پرنسپل یہ ہے کہ منی اور ڈیٹ جو ہے وہ ٹریڈیبل نہیں ہے۔ زر اور قرض اس کی بے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صرف یہ پرنسپل مان لیں، سود بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ پرنسپل مان لیں تو سٹہ بھی ختم ہو جائے گا، زیرو سم گیم بھی ختم ہو جائے گا۔ معیشت کی وہ ہرس جس نے دنیا کو یہاں پہنچا دیا ہے معیشت کے میدان میں، ان سب کا قلعہ خما کیا جا سکتا ہے صرف دو اصولوں کو اختیار کر کے، اور سادہ سے اصول ہیں، نہ زر ٹریڈیبل ہے، قابل بے ہے، اور نہ قرض قابل بے ہے۔ اسلامی معیشت کا اصول یہ ہے کہ زر اور قرض کو اس کا جو اصل فنکشن ہے، اس کی جو اصل کام ہے معیشت میں، اس میں استعمال ہونا چاہیے، دوسرے کسی کام میں سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ معیشتی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ صاحب منی کا فنکشن کیا ہے، زر کا فنکشن کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج ہے، یہ اسٹور آف ویلیو ہے، یہ میجر آف ویلیو ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح ہے۔ زر انہی کاموں میں لگے، از خود وہ کموڈیٹی نہیں ہے، اس کی ٹریڈنگ نہ ہو، اور اس کی ٹریڈنگ نہیں ہوگی تو دنیا کی معیشت کی بڑی خرابیاں جو ہیں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ویسے ہی معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز، وہ دوسروں کو جب وہ دیتا ہے، دینے کے سلسلے میں دو طریقے ہو سکتے ہیں، اور اسلام دو طریقوں کو قائل ہے۔ دنیا میں تیسرا طریقہ بھی رائج ہے جو زر کو، جس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے دیں، کوئی رقم دے دیں قرض کے طور پر، اور اسے کچھ نہ لیں، یعنی میں نے جو رقم دی ہے وہ واپس دینے کا مجھے حق حاصل ہے، زائد دینے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ اس رقم سے اس فرد کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ضرورت پوری ہوتی نہیں ہوتی ہے، یہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ میں نے ایک شخص کو رقم دی، مالی وسائل فراہم کیے، مدت متعین ہوگی، ہم اس مدت کے بعد وہ رقم واپس مل جانی ہے۔ اسلام اس اصول کا قائل ہے اور اس پر خاصی گفتگو قرآن میں کی گئی ہے، حدیث میں کی گئی ہے۔ اسی اسلامی اصطلاح میں قرض حسن کہتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کسی کو فراہم کرتے ہیں، جسے فراہم کرتے ہیں اسے اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس فائدے یا نقصان میں آپ شریک ہوں، تناسب کے لحاظ سے فائدہ زیادہ ہو آپ کی شرکت زیادہ ہو، نقصان زیادہ آپ کا سرمایہ ہو تو اسی حد سے متاثر ہو، اس پر اس کا اثر پڑے۔ یہ جو اصول ہے جس کو ہم شرکت و مضاربت کہتے ہیں، یہ اصول وہ ہے کہ جہاں آپ جو اس شخص نے جو آپ سے سرمایہ لیا تھا، کیپٹل لیا تھا، آپ کے فائنینشیل ریسورس لیے تھے،
اس شخص نے سرمایہ کا جو استعمال کیا، اس استعمال میں اس کا جو رسک ہے، جو خطر ہے، اس رسک کو آپ شیئر کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام اس کا قائل ہے اور اسی کی پر گفتگو کرتا ہے۔ لیکن کسی کو قرض دیا جائے، اس قرض کے خطر سے ہم بے خبر رہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسلام اصول کا قائل نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، جہاں قرض پہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ قرض اگر فائدہ حاصل کرے تو ربا ہے اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلامی اصول بالکل سادہ ہے، قرض جو ہے کہ بے نہیں ہو سکتی ہے، قرض جتنا دیا تھا اتنا ہی آپ لیں گے۔ قرض پر اگر آپ خطر مول لے رہے ہیں تو قرض پر فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور 2 حدیث آئی، تقریباً ایک ہی مفہوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الخراج بالضمان، آمدنی کا حق تمہیں حاصل ہے اگر تم رزق لے رہے ہو۔ اگر رزق نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، خطر نہیں ہے تو آمدنی کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ایسی آمدنی سے جس کے ساتھ ضمان نہیں ہو، نہا ان ربح ما لم یضمن، منع کیا گیا ہمیں ایسی آمدنی سے جس کے ساتھ کوئی ضمانت نہیں ہو، کوئی خطر نہیں ہو۔ تو یہ جو سیدھا سا اصول ہے، اگر آپ خطر مول میں شریک ہیں تو آپ فائدے میں شریک ہو سکتے ہیں، اگر خطر میں شریک نہیں ہے تو فائدے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ یعنی قرض ایز سچ بغیر اس نتیجے کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کی بے ہو جائے، اس پر زائد رقم لی جائے، اس کا فائدہ نقصان دیکھے بغیر، تو یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خطر کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی رقم آپ کو دے دی، آپ کو جو خطر جو بھی ہوا ہے وہ آپ جانیں، مجھے تو اپنی رقم ملنی چاہیے، کچھ زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ اصول اسلام قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر رسک ہے تو شیئر ہوگا، رسک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے، رسک شیئر ہو سکتا ہے۔ آخری 2 بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ 2 بات بنیادی اصول ہے، وہ سامنے رکھا جائے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ معیشت کی پلاننگ میں کہ مرکز میں کون ہے، جس کو ہمارے ہاں مفسرین امود کہتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے تفسیر القرآن میں گفتگو کی کہ انسان مرکز ہے قرآن کی گفتگو کا، تو معیشت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان مرکز ہے معیشت کی پلاننگ کا۔ انسان کا سینٹرل اسٹیج میں ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا کے اندر 2 طرح کے وسائل ہیں، ہیومن ریسورسز بھی ہیں اور فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں۔ فائنینشیل ریسورسز استعمال ہوں گے انسانوں کے فائدے کے لیے، انسان استعمال نہیں ہوگا فائنینشیل ریسورسز کے فائدے کے لیے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے سامنے آدمی کی ضرورت ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے کہ ہم اس ملک میں یہ طے کریں کہ صاحب انڈسٹری جو ہوگی لیبر انٹینسیو ہوگی تاکہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت ملے، لیکن ہمارے سامنے کوئی مشین آ جاتی ہے، اس کے ذریعے ہم تیز پروڈکشن کرتے ہیں، زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں اور آدمی کی ضرورت کم ہوتی ہے، تو وہ مشین جو ہے وہ انسانوں کا بدل تو ہو رہی ہے، پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس مشین کے ذریعے جو منافع ہو رہا ہے وہ منافع بھی انسانوں تک پہنچے، وہ ڈائریکٹ کیش بینیفٹ کا معاملہ ہو یا یونیورسل بیسک انکم کی بات جو آج کہی جا رہی ہے، یا تو اسے آپ ملازمت دیجیے، یا اسے آمدنی کا ذریعہ فراہم کیجیے، یا اگر اس کی ملازمت آمدنی ذریعے کو متاثر کر کے اور ذریعے سے ملازمت حاصل کر رہے ہیں، آمدنی حاصل کر رہے ہیں، تو اس آمدنی میں اس کا حصہ طے کر لیجیے۔ ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضرورت جو ہے کھانے کی، رہنے کی، علاج کی، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری معیشت کی ہو، سماج کی ہو، اسٹیٹ کی ہو۔ اسی اصول کے تحت اصل معاملہ جو ہے، اصل بینیفیشری جو پلاننگ کا ہے وہ ہیومنس کو ہونا ہے، مشین کو نہیں ہونا ہے۔ اور آخری سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہم جب معیشت کی پلاننگ کرتے ہیں تو پلاننگ کے سلسلے میں دنیا کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخراجات کیا کیا ہیں، پھر آمدنی کے ذرائع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آمدنی ذریعہ کم ہوتا ہے تو ڈیفیسٹ فائنانس بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے اس دنیا کی معیشت کو تباہ کیا تھا پری کووڈ کے زمانے میں، اور پوسٹ کووڈ کے زمانے میں دنیا نے اگر اس مسئلے پر توجہ کی تو اصلاح ہو جائے گی، ورنہ پھر معیشت پھر اسی برے حال میں پہنچ جائے گی جس حال میں پہلے تھی، اسی طرح سے برے حال میں چلے گی معیشت، ایسے چلتی رہی ہے۔ سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی معیشت کی پلاننگ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ معیشت کے بعد آمدنی کے ذرائع کیا ہے، ان ذرائع کا استعمال کیسے کیا جائے۔ پہلے ریسورسز دیکھیں اور پھر اس کا اپلیکیشن ان کو سامنے رکھیں۔ اپلیکیشن پہلے دیکھ لیں، اور جو اپلیکیشن کی کمی ہے پورا کرنے کے ریسورسز میں ڈیفیٹ فائنانسنگ کر لیں، نوٹ چھاپ دیں، قرض لے لیں، یہ تصور جو ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔
اس میں بجٹنگ کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے زیرو بیس بجٹنگ، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ وسائل کیا ہے، ان وسائل کے استعمال میں کیا وسیلہ استعمال کرنا چاہیے۔ میں اس بات کی آپ کے سامنے توجہ پیش کروں گا آخری گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ انسانوں کی معیشت کی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ معیشت کے وسائل کو پہلے دیکھیں، ضرورتوں کو اس کے مطابق استعمال کریں۔ انسان پہلے، وسائل انسانوں کے فائدے کے لیے، یہ اصول ہم مان لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان چند باتوں کے ذریعے سے کووڈ کے بعد کے زمانے کی معیشت کو اسلامی بنیادوں سے قریب تر کیا جا سکتا ہے اور انسانی مسائل کے حل کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایسی بات پر اپنی بات ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔